بڑی مہربانی، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سب سے پہلے اپنے پریس کے بھائیوں سے تھوڑی معذرت کروں گا، جو آپ کو ٹائم دیا تھا، ہمیں سب کو پشاور سے آنا تھا، تو تھوڑی کسی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد میں اپنے بزرگ، اپنے چاچا نبی بنگش صاحب کا بہت مشکور ہوں، جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں اسلام آباد میں پریس کے تھرو اپنے پورے پاکستان کے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں اور بچوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ موجودہ وقت میں عوام، غریب، مسکین، ان کے لیے موجودہ حکومت کا کوئی پازیٹیو سائن نہیں آتا۔ جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، بالخصوص پاکستان میں، اور پھر آپ دیکھیں تو پختونخوا میں یہ پچھلے 7 سال سے یہ حکومت میں ہے۔ اگر ہم ان کی حکومت پہ نظر ڈالیں تو پچھلے 7 سال سے انہوں نے پختونخوا میں ایک فلیگ شپ پروجیکٹ کیا ہے، جس پروجیکٹ کا نام یہ بی آر ٹی دکھاتے ہیں۔ اس بی آر ٹی جس کو یہ لوگ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ بولتے ہیں، لیکن میں اس کو برباد ریپڈ ٹرانسپورٹ کا نام دیتا ہوں۔ اس میں پی سی 1 سے لے کے جتنے فالٹس، انجینئرنگ، ڈیزائننگ کہ چوک پہلے بن رہے ہیں اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بس نہیں گزر پا رہے، وہ دوبارہ ٹوٹ رہے اور وہ دوبارہ بن رہے ہیں۔ اس کا پی سی 1 سے لے کے پی سی 10 اس چیز کا دیکھیں کہ ایسے ایک کمپنی کو وہ ٹیکہ دیا گیا جو کمپنی لاہور میں، پنجاب میں بلیک لسٹڈ ہے، اور صرف 2018 کے جنرل الیکشنز کے لیے پی ٹی آئی کو فنڈ دینے کے لیے پرویز خٹک صاحب نے یہ پروجیکٹ شروع کیا تھا۔ ان کا معلم جبہ سکینڈل دیکھیں، انہوں نے وہاں پہ بلین ٹری سونامی کیا ہے، اس پہ نظر ڈالیں۔ اس سے پہلے بیوٹیفیکیشن آف پشاور جس پہ اربوں روپے لگے، اور پھر بی آر ٹی کے لیے وہی بیوٹیفیکیشن کو کندھے کر کے اسی کو دوبارہ بی آر ٹی میں ٹرانسفارم کیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں تو ملکی سطح پہ بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے۔ آج پاکستان پہ حکومت ان مافیاز کی ہے جو مافیاز عوام کا خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج شوگر مافیا اسی طرح موجود ہے۔ آج وہی سب کچھ جو کپتان صاحب اپنے تقریروں میں حکومت سے آنے سے پہلے کرتے تھے، ان سب باتوں پہ یو ٹرن لے لیا، اور پھر مجھے اور آپ کو اس میں بھی سمجھا دیا کہ جی جو یو ٹرن لیتا ہے اس سے کوئی اچھا لیڈر نہیں۔ مجھے بہت افسوس سے ایک بات کہنی پڑے گی کہ پاکستان کی حکومت اس وقت کوئی عوامی کردار نہیں ادا کر پا رہی، بلکہ وہ عوام بے بس صرف خدا کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے، اور یہ حکومت جتنے دن مزید گزارے گی عوام کے لیے نقصان۔ پی ڈی ایم ایک ڈیموکریٹک موومنٹ، انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اس کا حصہ ہے، اور وہ موومنٹ پوری ملک کی سطح پہ شروع ہے۔ میں بطور عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر انشاءاللہ 22 نومبر کو پشاور میں ہمارا جلسہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ عوامی سیلاب انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز انشاءاللہ 22 نومبر کو پشاور میں پتہ چلے گا کہ حکومت کتنی عوام میں
معتبر ہے اور کتنی نہیں ہے۔ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت جلد از جلد ختم ہوئی، جلد از جلد نئے انتخابات کرائے جائیں اور ان انتخابات میں کسی کا بھی کام نہ ہو، 2 فوجی اندر 2 فوجی باہر۔ ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کمیشن ان کو یہ اختیار دے ہی نہ، اور ان اداروں سے بھی ہم یہی خواہاں ہوں گے کہ الیکشن کے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ آج کل آپ دیکھیں تو عمران خان نے ایک بہت بہترین طریقہ اپنایا ہے، اپوزیشن کو ڈائریکٹ مکمل طور پہ اس نے اپنے آپ کو بہت میٹھے طریقے سے سائٹ پہ ہو کے اپوزیشن اور اداروں کو خود آمنے سامنے کر کے وہ لڑائی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ اس کی ایک تقریر سنیں تو وہ خود بار بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں سلیکٹڈ ہوں، وہ خود پاکستان کے اس جمہوری پروسیس پہ بہت بڑی انگلی اٹھا رہا ہے، اور وہ خود اس وقت اداروں کو مجبور کر رہا ہے کہ ادارے اپنی صفائی کریں۔ میرے خیال میں اداروں کے بیچ تصادم پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ وہ بھلے جو بھی ادارے ہو، پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ہر ادارے کو اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے ہوئے پاکستان کو ایک مترقی، ایک متنازع نہیں بلکہ اس ریاست کو پھر ایک امن پسند پاکستان دکھانا ہوگا۔ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی کہ اگر ہم ایک دفعہ پھر سیکٹیرین لڑائیوں میں گھستے ہیں تو یہ اس ریاست کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جو آگ لگائی جا رہی ہے اس آگ کو بجھانا ہوگا۔ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے سیکٹیرینزم پہ بیان دیا ہے، اور میں پھر بھی دوں گا۔ جس ملک میں آئین ہے، قانون ہے، اس ملک میں آئین اور قانون کوئی بھی بندہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کسی نام پہ بھی نہیں لے سکتا۔ اور پھر میرا مہذب دین اور میرے پیارے نبی کا نام لے کے تو میرے خیال میں جو یہ کام کرتا ہے اس سے بڑا اسلام دشمن کوئی بننا نہیں۔ تو ہمیں سیکٹیرینزم، ایکسٹریمزم سے دور رہنا پڑے گا، اور جو ری طالبانائزیشن ہو رہا ہے وزیرستان میں اور ہمارے نارتھ ایریاز میں، سوات، بنیر، دیر، تو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قوم نے، ہماری پارٹی نے اور پولیس نے اور فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے، اس حد تک لانے کے لیے۔ اب اگر وہ دہشت گرد دوبارہ منظم ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے ایک دفعہ پھر نقصان کی بات ہے۔ اور یہ بات میں آج اسلام آباد میں کہنے کے لیے دل میرا کر رہا ہے کہ پھر عباسین میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس آگ کو روکے، وہ آگ پھر پہلے کی، اور پھر وہ آگ انہی ٹریننگ سینٹرز تک پہنچیں گی جہاں سے ان کا آغاز ہوا تھا، اور وہاں پہ ان کا اختتام ہو جائے گا۔ لیکن اس سب پہ اداروں کو ہمارے بہت سوچنا چاہیے، اور ایکسٹریمزم کے لیے کوئی راستہ پاکستان میں نہیں۔ ایک آخری بات کروں گا، ایک مہمان افغانستان سے آئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی جماعت اسلامی اور حزب اسلامی ایک ساتھ مل کے پاکستان میں
جلسے کر رہے ہیں، اس کی اجازت ہے تو پھر ہمارا کانگریس کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہے، تو پھر میرے خیال میں راجیو گاندھی کو میں انویٹیشن دے دوں اور میں اور وہ مل کے پاکستان میں جلسے کریں، وہ اس قوم کے لیے پھر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا ہم پھر وہی پرانے تاریخ میں گھس رہے ہیں؟ حزب اسلامی اور جماعت اسلامی ایک ساتھ جلسے کیسے کر رہے ہیں؟ اور افغانستان سے ایک بندہ آ کے ادھر بیٹھ کے بولتا ہے کہ امن ہم لائیں گے، لیکن جنگ کے راستے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم اس حرکت کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور ہم افغانستان کی قسمت گلبدین کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ ہم بالکل ڈائیلاگز کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری سوچ کے جتنے پختون افغان ہیں، ہم پاکستان کا ہر باشندہ امن کے راستے پہ افغانستان کا حل چاہتا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی وہ باتیں سپورٹ کرے گی جو افغان بیسڈ اور افغان لیڈ ہو۔ افغانستان کی قسمت کا فیصلہ پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے، اس کا ہمیں نقصان ملا ہے اور مزید بھی نقصان ملے گا۔ سوری، میں نام میں غلطی ہو گئی، میں راجیو گاندھی کے بیٹے راہل گاندھی کی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ تو میں اس حرکت کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ ہم نے کون سے روایات بنا دی ہیں، اور اگر یہ روایات ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تو 30 سال پہلے ایکسٹریمزم کا یہ راستہ ہم پاکستان پہ اپنا بھی چکے اور اس کے نتیجے بھی ہم دیکھ چکے، لہٰذا ہم یہ راستہ کنڈیم کرتے ہیں اور افغانستان کی خود مختاری اور سوکالی کا ہر کسی کو خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک دفعہ پھر تمام پریس کے بھائیوں کا، تمام اپنے پارٹی کے اکابرین، میرے مرکزی کابینہ کے ممبرز، میرے صوبائی کابینہ کے ممبرز، اور بالخصوص میرے چاچا بنگا صاحب کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ پروگرام بنایا اور جس کے وسعت سے میں اور آپ ایک دوسرے کے سامنے ہو رہے ہیں۔ کوئی کویشچنز ہو تو میں لینے کو تیار ہوں۔ آپ نے بھی فرمایا کہ ناردن ایریاز میں سوات بنجر کا آپ نے ذکر کیا، وزیرستان کا آپ نے ذکر کیا کہ دہشت گرد کے منظم ہونے کے اطلاعات موجود ہیں۔ نیکٹا نے بھی ایک الرٹ جاری کیا پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو جب آپ یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں تو کیا پی ڈی ایم کو ایسا کوئی یا پی ڈی ایم یہ سوچ رہی ہے کہ جلسوں کے حوالے سے کوئی شکل تبدیل الرٹ موجود ہے، اس میں کسی ایک تو منظم کے میری جو بات ہے تو منظم بالکل طالبان دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، اور گڈ طالب تو ہمارے ادھر ہر صورت میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں روزانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے دنیا، روزانہ آپ روزانہ دیکھیں تو اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے۔ ہمارے گنیر، دیر، سوات، ان علاقوں سے اتنا بتہ جمع کیا گیا ہے پچھلے چند مہینوں میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ آخری پارٹی ہوگی جو اس وجہ سے اپنا سیاسی عمل روکے گی، کیونکہ ہم تو پچھلے 2008 سے ابھی تک ہم تھریٹ الرٹ پہ ہیں، ہمارے پیچھے وہ لوگ گھوم رہے ہیں۔ جہاں پہ جنگ پہ سودا ہوتا ہے وہاں پہ عدم تشدد کے علمبردار یا پیروکار، ان کے لیے زندگی گزارنا اتنی آسان نہیں ہوتا۔ ہم آخری بندے ہوں گے جو اس وجہ سے جلسے نہیں کریں۔ دوست ملک مانتے ہیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار ہے ان سے یہ پوچھے کہ کیا وہ افغانستان کو ایک دوست اور آزاد ملک مانتا ہے کہ نہیں۔ اور میں نے بات کی بطور نیبر، ایک طرف افغانستان ہمارے نیبرز ہیں، ایک طرف انڈیا ہمارے نیبرز ہیں، تو ہم نے کون سا انڈیا کے ساتھ اعلان جنگ ابھی کیا ہوا؟ جب اعلان جنگ نہیں
پیداوار ہے. میرے اس طرف دیکھیں یہ سب ہم عوامی نیشنل پارٹی کو کوئی بھی وہ اس طرف دیکھیں ڈاکٹر شمشیر نامی ہم سب جو بیٹھے ہیں ہم نے گھر میں قربانیاں دی. ہمیں ہماری سیاست سے کوئی دھمکیوں سے یا تھریٹ اردو میں دھمکی بولتے تو تھریٹ اور دھمکی ایک ہی چیز ہے. تو ہمیں کوئی سیاست سے اور اپنی راہ سے دھمکیوں سے نہیں ہٹا سکتا. باقی ہر پارٹی کی اپنی مرضی ہے. ہم پی ڈی ایم میں ہیں اور اس بات پہ ہے کہ اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے, نئے صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور نئی حکومت ہونی چاہیے. جی لاپتہ افراد جتنے بھی ہیں ہم ان کے مخالفت کرتے ہیں. آپ نے ایک صحافی کی بات کی. میرے بلوچستان کے صدر کا کزن کتنے دنوں سے بھائی بلکہ ایک شہید ہوا, باپ شہید ہوا, ایک بھائی ابھی اغوا ہے. اب یہ ہم ریاست سے پرزور ڈیمانڈ کہ یہ سب کام آپ کو کل جو گرین لسٹ میں رکھا گیا اس کی کوئی وجہ ہوگی, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز روز ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روز روز اغوا برائے تاوان ہو رہے ہیں. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے لوگ کڈنیپ ہوتے جا رہے ہیں, اخبار والے رپورٹرز اٹھائے جا رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایس پی کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا اور وہ کس طرف ملا اور کس طرح ملا. تو یہ سب اس ملک میں چل رہا ہے اور یہ سب ان کو گھر بھیجا. صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ تو اس حوالے سے یہ بھی انتشار کا شکار ہو جائیں گے اور آپس ہی میں یہ لوگ جو ہے نا وہ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو اس کے بارے میں اب کل کا تو جی کل کیا ہونا ہے وہ تو کسی کو نہیں پتا. اب شبلی فراز صاحب کو پتا ہے تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ جنوری میں کون ہوگا. لیکن نواز شریف نکل گئے ان کے ہاتھوں سے. بس نواز شریف نے جو قید گزارنی تھی وہ گزار لی, جس طرح پہلے گزاری تھی اور پھر سعودی عرب چلا گیا تھا. اب نواز شریف ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. اب نواز شریف ان کے ہاتھوں میں آنے والا نہیں. اب بس جب اتنا ہلچل مچ رہا ہے تو اس کے پہ کسی ہاتھ ہوگا نا. تو انٹرنیشنلی جو تبادلے آ رہی ہیں ان تبادلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نواز شریف صاحب کا بیانیہ دیکھیں, جو اس کا ذاتی بیانیہ ہے.